سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں ہے. آیت نمبر 37 میں ہے. آیت کھول کر دیکھیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وادی غیر ذی زرع کا معنی وہ وادی جس میں کوئی زرعی پیداوار نہ ہو، یعنی بے آب و گیاہ وادی. بے آب و گیاہ وادی، آب کا معنی پانی، گیاہ کا معنی گھاس، یعنی وہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے. بے آب و گیاہ وادی. ظاہر ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ. ظاہر ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ. اور ہم اس کی تفصیل مکہ مکرمہ کے عنوان میں پڑھ چکے ہیں. لہذا وادی غیر ذی زرع کے بارے میں مزید لکھوانے کی ضرورت نہیں، اس سے مراد مکہ مکرمہ، اور اس پر بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں. آج آپ ساتھیوں کو نا مکہ مکرمہ اور حج، خاص طور پر حج اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو باتیں ہیں ان کو ہم ذرا تھوڑا سا پڑھیں گے، کیونکہ بڑی اہم باتیں جس کے بارے میں آپ درمیان میں بھی سوالات کرتے رہے. تو اب تک میں نے مکہ کا نا تفصیلی نقشہ، حج میں جہاں جہاں جاتے ہیں وہ نقشہ اور ضروری چیزیں بہت اس میں آ رہی ہیں. سب سے اہم بات تو آپ سمجھ گئے، یہ مکہ کی حدود. یہ ٹیڑھی میڑھی حدود کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی سب پہاڑ ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ پہاڑی سلسلہ. تو مکہ کی حدود یہ والی، ٹھیک. اور ادھر آپ کو پتہ ہے جدہ، اور ادھر دریا، ٹھیک. اور مکہ مکرمہ آپ آ گئے. یہ مکہ مکرمہ میں اب یہ سارا مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ. اور یہ غور دیکھ رہے ہیں جبل نور، جس میں کیا ہے؟ غار حرا. تو ہم غار حرا کو بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو جبل نور کو بھی آپ نے دیکھا. جبل نور وہی پہاڑ جس میں غار حرا ہے، میں لکھوا چکا ہوں اس پر. اچھا، یہ کس طرف ہے؟ مکے کے شمال میں. اور جنوب میں کیا ہے؟ اس پہاڑ کا نام جبل ثور. اس وقت یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ 3-3.5 کلومیٹر اس کا سفر ہے، 3-3.5 کلومیٹر تقریباً اس کا سفر بن جاتا ہے. تو ادھر کیا ہے؟ غار ثور. اور ادھر کیا ہے؟ غار حرا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب وہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو شمال کی طرف گئے نا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں گئے تھے ویسے؟ مدینہ. مدینہ گئے تھے. اور مدینہ کہاں تھا؟ شمال میں. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ مدینہ کی طرف. ہجرت کہاں کی؟ مدینہ کی طرف. اور مدینہ کعبہ کے، مکہ کے شمال میں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. لیکن غار ثور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ سمت بدل کر تاکہ وہ ادھر تلاش کرتے رہے. مدینے کی طرف جانے والے راستوں میں وہ ادھر تلاش کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے. تو ہجرت کہاں کی؟ مدینہ، یعنی شمال. لیکن غار ثور کس جانب ہے؟ جنوب کی جانب. اور اس میں غلط فہمی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اللہ کے حکم سے. یہ ہوتا ہے جو کسی ریاست کو چلانے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اتنی فراست ہوتی کمال کی. یہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ پھر اس کے بعد آ جائیے مکہ. پھر آگے جمرات، 1 2 3. یہ کیا آگے؟ جمرات. یہ سارا مینا. یہ سارا کیا ہے؟ مینا. یہ سارا مینا. یہ قربان گاہ. آج بھی وہیں قربانیاں ہوتی ہیں. قربان گاہ، یہ مینا،
یہاں سارے مسجد خیف اور یہاں سارے وہ خیمے لگے ہوتے ہیں، یہاں یہاں تک خیمے ہیں سارے، پھر آگے جمرات کے راستے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد جب مینا ختم ہوتا ہے تو آگے کیا آ جاتا ہے؟ مزدلفہ، مزدلفہ بھی حرم میں داخل ہے، مزدلفہ کی مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مشعر حرام، موقف، یہ سارا کا سارا مزدلفہ، ٹھیک۔ بطن محصر، یہاں سین نہیں لکھا گیا، بطن محصر سمجھ گئے؟ بطن محصر کون سی جگہ ہے؟ وادی محصر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جہاں ہاتھیوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ٹھیک۔ اچھا، یہ ابرہہ جو ہاتھیوں پہ آیا تھا، اصحاب فیل پہ میں نے لکھوایا تھا بڑی تفصیل سے، تو ابرہہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ یمن جو ہے وہ مکہ کے، وہ نیچے کر کے یاد ہے، مکہ کے جنوب میں، ٹھیک۔ اس لیے جب وہ آیا ہے تو ابھی وہ یہاں تک ہی پہنچا تھا، ابھی خانہ کعبہ بہت دور تھا، آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھی لے کر، لیکن یہ وادی محصر میں ہی اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، دھسا دیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ کیا آ گیا؟ مزدلفہ، یہ جبل احد، یہ احدب اور ہے، اچھا احد نہیں ہے، وہ تو مدینے میں ہے نا، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور آپ کے کام کی جو چیز ہے نا بڑی اہم، پھر مزدلفہ جب ختم ہو جائے، مزدلفہ جب ختم ہو جائے تو آگے کیا آئے گا؟ یہ پہلے سوال آ چکا ہے، مرج البحرین کا جغرافیہ کیا بتائیں گے؟ جی، مرج البحرین میں نے بتا دیا نہیں بتایا؟ مرج البحرین لکھوایا میں نے، ہاں ہاں، مجمع البحرین، اچھا اچھا۔ ہاں، یہ ان کو فکر لگ گئی، کہنے کہ وہ آپ نے کل لکھوایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ حاملہ زوجہ تھیں، پھر ان کا کیا ہوا؟ اللہ کے بندے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اچھا کہ اس میں آپ تاریخی باریکیاں تلاش کریں گے، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، جی نہیں، وہ پھر اسرائیلی روایات، وہ پھر وہ تاریخ قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سی وہ عربی والی، وہاں آپ کو اس کا جواب ملے گا، ٹھیک، اس کو قرآن میں نہ تلاش کریں، نہیں ملے گا۔ اور باقی طول البلد، عرض البلد، یہ یہ پھر بعد میں کسی الگ سے موضوع ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے مزدلفہ، تو مزدلفہ سے پہلے مینا سے سیدھا کہاں آتے ہیں حاجی؟ مینا سے حاجی سیدھا کہاں آتے ہیں؟ عرفات میں، عرفات سے واپسی پر یہ بسوں میں آتے ہیں، مینا سے عرفات بسوں میں، 22 کلومیٹر تقریباً سفر ہے یہ، 22 کلومیٹر۔ اور پہلے عرفات آئیں گے، میں نے سارا حج کا طریقہ لکھوایا ہوا ہے نا، مینا سے کہاں آئیں گے؟ عرفات، اور عرفات میں 9 ذی الحج کو یہاں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے کہاں چلے جائیں گے؟ مزدلفہ، ٹھیک۔ اور مزدلفہ میں پھر یہ رات کو رہیں گے، پھر دوبارہ واپس کہاں چلے جائیں گے؟ مینا میں، اور پھر جمرات میں کنکریاں ماریں گے۔ حج پورا سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا عرفات، یہ حرم سے باہر ہے، یہ حرم سے باہر، اس کو عرفات کا جو پہاڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل الرحمہ۔ اور جو مسجد ہے عرفات کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد نمرہ، مسجد نمرہ۔ مزدلفہ کی مسجد کو مشعر حرام، مینا کی مسجد کو مسجد خیف، ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ طائف کی طرف جانے والا راستہ، میں نے بتایا تھا طائف لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، وہ کافی دور یہاں سے، لیکن ان پر پھر احرام دوبارہ باندھنا کیا ہو جاتا ہے،
واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میقات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وادی غیر ذی ذرا سمجھ میں آیا جی؟ الحمدللہ۔ واو کے مکمل ہو گئے، اب ہم شروع کر رہے ہیں ہا کو۔ عنوان لکھ لیجئے، ہاروت اور ماروت۔ عنوان لکھیے ہاروت اور ماروت۔ اچھا، آپ میں سے اس وقت کس کس کے پاس وہ نقشہ ہے جو میں نے دیا چھپا ہوا؟ ہاں، وہ اب روزانہ اپنے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک؟ اب اس کو سمجھنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ۔ میں نے اس نقشے کی بھی فلم بنا لی، اس لیے وہ میں نقشہ اس پر آپ کو بڑا کر کے دکھاؤں گا اور پھر آپ اپنے نقشے کو دیکھیں گے۔ اب میں انبیاء کی سرزمین پر جب آؤں گا نا، انبیاء 25 انبیاء، تو وہ سارے وہی ہو جائیں گے، ٹھیک؟ تو اس وقت پھر آپ نے بابل کو دیکھا، بابل کو، یہ ٹھیک، دریائے فرات، دریائے فرات کے کنارے بابل، ہاروت وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ تو ہمیں فوراً اس تک پہنچنے میں علاقہ بھی مذکور اور دو فرشتے جو ہیں وہ بھی، ٹھیک ہو گیا؟ اور یاد ہے وہ مابین النہرین میں نے کس سلسلے میں لکھوایا تھا؟ مابین النہرین میسوپوٹومیا، جی، اور پھر یہ کربلا، یہ کربلا، یہ کوفہ، یہ نجف، آپ فوراً سمجھ گئے سارا عراق، اب موجودہ عراق، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو آپ اپنے نقشے میں تلاش کریں۔ اب اپنے نقشے میں اگر عراق آپ نے سمجھ لیا تو پھر آپ ایک دم پہنچ جائیں گے۔ اپنے نقشے میں دیکھیں، اگر واضح نہ لکھا ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے وہاں لکھ لیجئے گا۔ یہ کیا ہے؟ بابل، یہ بابل لکھا ہوا ہے، بابل، میں نے کہا نا نہیں پڑھا جا رہا تو وہاں لکھ لیجئے گا۔ یہ عراق، یہ عراق، ٹھیک؟ اور یہ کیا ہے؟ ایران، اور پیچھے کیا ہوگا یہاں؟ پاکستان، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایران، عراق، اور یہ عراق کے اندر بابل، بہت واضح ہو گیا اچھی طرح؟ اب میں اس کو بابل کو بڑا کر کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک؟ اب دیکھیے گا بابل کو، سمجھ میں آیا؟ یہ اصل میں وہ جو لائن جا رہی تھی نا، وہ دریائے فرات، دریائے فرات، اور یہ کیا ہے؟ دریائے دجلہ۔ اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی نقشہ ساتھ ساتھ چلاؤں گا تاکہ آپ اس میں سے دیکھ کر پہچان سکیں کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ تو عنوان لکھیے ہاروت اور ماروت۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ، ہاروت اور ماروت کا ذکر سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے مولانا پورے اسباق میں، اچھا ہر سبق میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو میں عنوان لکھواؤں تو پھر اس عنوان کے تحت آیت بھی لکھواؤں تاکہ آپ کے قرآن حکیم سے تعلق قائم۔ ہم جغرافیہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو ہر ایک عنوان کے ساتھ میں نے حوالے لکھوائے ہیں آیات کے۔ کوئی غالباً ایک عنوان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آیت میں نے نہ لکھوائی ہو، ایک بھی نہیں۔ لکھیے گا آیت نمبر 102، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بس اتنا لکھ لیں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔
آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور جو علم بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت مشہور تھا. لوگ اس سے منفی کام کراتے تھے. مولانا یہ یاد رکھنا اچھی طرح، جادو کے بارے میں نا یہ ذرا نوٹ کر لینا، جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے. جادو کرانا والا، کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کافر. اور پھر جادو کے اندر ہمیشہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے، پازیٹو ہوتا ہی نہیں. اس سے آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. جادو اللہ کی مخلوق بڑے اہم نکات میں بتا رہا ہوں جادو کو کھولنے کے لیے. جادو اللہ کی مخلوق، جیسے آگ اللہ کی مخلوق، آگ اللہ چاہے تو آگ سے نہ جلائے، تو جادو مخلوق. اور اللہ نے پیدا تو کی لیکن اس کو حرام قرار دیا، کرنا بھی حرام، اس کا کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کافر. یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. انما نحن فتنة فلا تكفر، تم کفر مت اختیار کرو. اس کے تحت معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ وہ اس سے کرتے کیا تھے، آگے آیتیں دیکھیے، قرآن کھولا ہوا ہے تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سمجھ میں آئے؟ جادو اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے تو نہ اس میں اثر ہو. کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے. یہ خوش کیوں رہتے ہیں؟ ان کا کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ ان کے بچے کیوں پڑھ لکھ گئے؟ ہاں، ان بچوں کی شادیاں جلدی کیوں ہو گئی؟ ان کے بچے کیوں ہو گئے؟ مارو ان کو، جادو کر کے ختم کرو، ان کو نقصان پہنچاؤ. اور پھر میں نے آپ کو بتایا، لکھوایا کہ جادو سے ہمیشہ نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. جادو کے اندر مثبت اثر نہیں، پازیٹو نہیں ہے. ورنہ جادوگر برے حال میں کیوں رہتے؟ جادوگر بھی اپنی کوٹھیاں بنوا لیتے، گھر بناتے، آرام سے مزے میں رہتے جادو کے ذریعے. یہ بھی اللہ نے قرآن میں اسی ہاروت ماروت والے واقعے میں یہ والی بات بھی بتائی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اگر قرآن دیکھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے نقصان پہنچا سکتے تھے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جادو سے نقصان ہو سکتا، وہ بھی اللہ کے حکم سے، فائدہ نہیں. اگر وہ فائدہ تو پھر جادوگر جادو کے ذریعے ڈالر چھاپ لیتے، کوٹھیاں بنا لیتے، بینک بیلنس بناتے، مزے کی زندگی گزارتے. یہ کیوں آپ سے لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لے کر جادو کروا کے پھر یہ کیوں کماتے ہیں پیسے؟ یہ کیوں اتنے برے حال میں وقت گزارتے ہیں؟ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہاروت اور ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا. لکھے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو جادو سکھا کر بابل میں اتارا. وہ لوگوں کو جادو تو سکھاتے تھے لیکن پہلے کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، انما نحن فتنة فلا تکفر. لہذا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں. اور
آگے لکھ لو، جادو سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ بابل کا علاقہ دجلہ اور فرات کے درمیان، بابل کا علاقہ دجلہ اور فرات کے درمیان موجود ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان موجود ہے. بابل، بابل یہ میسوپوٹیمیا، بابل یہ میسوپوٹیمیا یعنی مابین النہرین، یعنی مابین النہرین، یہ مابین النہرین، نہرین سے کیا مراد ہے مولانا؟ دجلہ اور فرات. مابین النہرین قدیم عراق کا شہر ہے، قدیم عراق کا شہر ہے. لفظ بابل، لفظ بابل اکادی زبان کا لفظ ہے. قدیم زبانوں میں اکادی زبان کا لفظ ہے، جو دو الفاظ سے مل کر بنا، جو دو الفاظ سے مل کر بنا، باب اور ایل، باب اور ایل، الف یا لام. باب کا معنی دروازہ، عربی میں بھی دروازے کو ہی کہتے ہیں. باب کا معنی دروازہ اور ایل کا معنی اللہ یا خدا. لہذا بابل کا معنی ہوا خدا کا دروازہ، بابل کا معنی ہوا خدا کا دروازہ. بابل دریائے فرات کے بائیں جانب، مشرقی جانب، بائیں جانب مشرقی جانب موجود ہے. اس کے معلق باغات، لٹکے ہوئے باغات، اس کے معلق باغات مشہور تھے، جو دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ شمار ہوتے تھے. آج کل بابل کے کھنڈرات بابل شہر کے شمال میں 8-10 کلومیٹر دور پائے جاتے ہیں. اب آپ نے نقشے میں غور سے دیکھنا ہے، بابل کے شمال میں کیا ہے؟ کربلا. اس کے جنوب میں کیا ہے؟ کوفہ. سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا علاقہ، امام ابو حنیفہ کا علاقہ یہ نجف، تو یہ سارا عراق سمجھ میں آ گیا. بغداد بھی اس میں، یہ عراق کو ہی بڑا کر کے دکھایا ہے. تو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان بابل ہے، لیکن قریب کس کے ہے؟ قریب کس کے ہے؟ دریائے فرات کے. اور آپ نے اپنے نقشوں میں دیکھا جو چھپے ہوئے نقشے ہیں، ان میں اب اچھی طرح سمجھ میں آیا. اپنے نقشے کو سامنے کھلا رکھیں ہر وقت. اب میں بار بار اس طرف لے جاؤں گا آپ کو. ٹھیک، بابل وہاں صاف لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو آپ صاف لکھ لیجئے. یہ دیکھیے گا بابل. ٹھیک، یہ سارا عراق. اور یہ کون سے دریا ہیں؟ یہ کون سا، یہ کون سا؟
दरियाए दजला और दरियाए फुरात। और दौर कौन सा था ये, बाबिल में हारूत और मारूत को? हाँ, वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, तो दौर कौन सा था? एक और उन्वान, अब आपने हारूत और मारूत हा को शुरू किया तो हमें एक और चीज का जोग्राफिया जो है, हुबूत आदम, हबता का माना उतरना, काला हबितू मिन्हा बाअदुकुम बिबादिन अदु वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, हुबूत आदम। अब हम सबक के बिल्कुल आखिर में जा रहे हैं और सबक का बिल्कुल पहला नक्शा आपको याद आ जाएगा। ये हमारा पहला नक्शा था जब आपको कुछ समझ में नहीं आता था। ये क्या है, हुबूत आदम कहाँ हुआ? अब आप लिख लो, इसके आगे बस इतना लिख दो, इस बारे में हम तफसील से लफ्ज़ आदम में लिख चुके हैं। हुबूत आदम के बारे में हम तफसील से आदम के उन्वान के तहत लिख चुके हैं। अब लिखवाना नहीं है मैंने कुछ। अच्छा, अब नक्शे को दोबारा समझाना है। तो ये क्या है, जजीरा सरंदीप, सेलून, जिसको आजकल क्या कहते हैं, श्रीलंका। शाबाश, अब माशाल्लाह जदीद नाम कदीम नाम सब जहन में आते जा रहे हैं। हाँ, तो ये खलीज बंगाल, फिर ये हिंदुस्तान, फिर ये क्या आ गया, कश्मीर, ये क्या आ गया, सिंध, ठीक, और ये क्या आ गया, ईरान, ये क्या आ गया, मक्का मुकर्रमा। समझ में आया? तो ये क्या है, पाकिस्तान, ये क्या, पाकिस्तान, ये सिंध, इसके साथ पंजाब बलूचिस्तान और इधर फाटा वगैरह, ठीक। ये मक्का मुकर्रमा, हमारा किबला किधर है, मगरिब की तरफ, ठीक हो गया। इसके साथ क्या है, चीन, और ये एशिया, बाकी रूसी सल्तनतें सारी। फिर ये क्या है, बुहैरा रूम, यहाँ क्या है, ये क्या है, खलीज अक़बा, ये क्या है, यहाँ फिरौन गर्क हुआ, और इधर क्या है, मिस्र। अब मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह अब समझ में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये पहला नक्शा था, जाहिर है उस वक्त इतना नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। ये उसको हमने फिर बड़ा करके समझा कि फिर वो श्रीलंका, सैलून से, सरंदीप से होते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंचे थे, मक्का मुकर्रमा। समझ में आया? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ पहुंचे, मक्का मुकर्रमा। सबसे पहले घर भी बैतुल्लाह किसने बनाया, सबसे पहली तामीर, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तो बक्का भी लिखवाया, वो किसने तामीर किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने। सब पूरी सच है। ये जद्दा जो है ना, जद्दा, जद्दा, तो असल में इसको जिद्दा भी कहते हैं, जद्दा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दादी। आपकी दादी का नाम क्या था, आदम की बीवी का नाम क्या था, हवा। उनकी कब्र कहाँ है, जद्दे में। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात, बाद ने कहा मक्का में, बाद ने कुछ, बाद ने कुछ, बाद में और रिवायात, लेकिन वो मुस्तरद बिल्कुल नहीं है। जद्दा के बारे में तो कब्र भी मौजूद है ना, लंबी कब्र, 30 गज लंबी। कद भी लंबे लंबे होते थे ना, पहले कद भी लंबे लंबे होते थे, उम्रें भी लंबी लंबी होती थी। एक बंदे की उम्र 1000 साल।
بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روایات یہ درست ہیں ایک بندے کی عمر 1000 سال؟ تو میں کہتا ہوں روایات قوی ہے ضعیف ہے یہ بعد میں بات کرنا، ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا عَامًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف دعوت و تبلیغ کرتے رہے الف سنۃ 1000 سال، الا 50 عاما 50 سال کم، 950 سال۔ تو چلو اگر کل عمر بھی لگا لو 950 سال، ورنہ تو یہ نبوت ملنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام قوم میں رہے 950 سال دعوت کی زندگی، پھر نبوت کی زندگی بھی ملا لو 50 سال، تب کیا ہو گئے پورے کیا 1000 سال۔ تو 1000 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی، 950 سال تو قرآن سے ثابت ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج حبوط آدم بھی سمجھ میں آیا، تو اللہ نے آدم کو کہاں اتارا؟ سری لنکا میں، اور پھر وہاں سے جزیرہ سرندیپ سے کہاں آئے؟ ٹھیک ہو گیا، مکہ مکرمہ۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم یا شروع کرنے لگے ہیں، بالکل الف سے لے کے یا تک الحمدللہ بالکل آخری لمحات میں آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے عنوان لکھ لینا، کیونکہ اس پر بھی سوال آ رہے تھے۔ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ ہم ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج میں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن میں یاجوج ماجوج کا بھی لفظ ہے نا، تو دونوں کے لیے ایک ہی عنوان کافی ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے لکھا جادو کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، اگر اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہی نہ ہوتا، لیکن امت کو بھی تو سکھانا تھا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے محبوب ترین بندے کو اللہ بچانا چاہتا تو بچا لیتا نا، لیکن امت کو سبق نہیں ملنا تھا۔ کون سی 2 صورتیں نازل کی گئیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو میں نے شان نزول بھی لکھوایا تھا آپ کو بخاری میں، ہاں، کہ کس طرح وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، سر کے نا لمبے بال لیے، اور لے کے پھر اس کو گرہیں لگائیں، 11 گرہیں لگائیں، پھر اس کو بیر زروان کنویں کے منڈیر کے نیچے رکھ دیے تھے۔ پھر وہ جناب 2 فرشتے، بخاری کی حدیث آئی تھی نا کہ وہ 2 فرشتے، ایک سرانے اور ایک پائنتی کھڑا ہو گیا، اور وہ باتیں کرنے لگے کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ان کو جادو کیا، فلاں فلاں نے کیا، وہ جادو والی کنگھی وہاں رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی نکلوائی، پھر یہ سورۃ الفلق سورۃ الناس نازل ہوئیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں 5 آیتیں، ایک میں 6 آیتیں ہیں، 5 اور 6 11، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، وہ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، وہ 11 آیتیں مکمل ہوئیں، 11 گرہیں کھل گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا جادو کا توڑ کیا ہے۔ مت جاؤ کبھی بھی نا، کچھ ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، مت جاؤ جادوگروں کے پاس اس کے توڑ کے لیے۔ کیوں؟ ابھی جان کا نقصان ہوا ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، ابھی آپ کے پاس ایک دولت موجود ہے ایمان کی، اگر آپ گئے نا جادوگروں کے پاس توڑ کروانے کے لیے تو یہ بھی کافر ہوگے۔ میں نے بھی بت لکھوایا آپ کو کہ جادو کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کیا۔ مت جانا مولانا، اچھا، اور کچھ نہیں تو ایمان تو بچے گا نا۔ یاجوج اور ماجوج کے تحت لکھو، یاجوج اور ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 96 میں ہے۔ آیت دیکھ کر لکھیے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورت الانبیاء سورت نمبر 21 کی آیت 96 میں ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ: حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھسلتے ہوئے آئیں گے۔
دور جدید لکھیے، دور جدید کے محققین کے مطابق یاجوج ماجوج سے بچاؤ، دور جدید کے محققین کے مطابق یاجوج اور ماجوج یہ ذوالقرنین ایرانی فاتح سائر سے اعظم، اس کا نام میں نے کیا لکھوایا تھا؟ فارسی میں اس کو کہتے ہیں کوروش کبیر، فارسی میں لکھ لو، فارسی میں اس کو کہتے ہیں سائر سے اعظم کو کہتے ہیں، ذوالقرنین کو کیا کہتے ہیں؟ کوروش کبیر، کاف واو را شین آگے کبیر لکھیے گا، سائر سے، یہ بین القوسین ذرا لکھ لیں، سائر سے اعظم، کوروش کبیر اور ذوالقرنین ایک ہی شخصیت ہے، سائر سے اعظم، کوروش کبیر، ذوالقرنین ایک ہی شخصیت ہے۔ اس کا عروج سن 549 قبل مسیح کے قریب شروع ہوا۔ اس نے ذوالقرنین نے ایرانی علاقے اور ایشیائے کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد، سن 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ تک، ادھر ترکستان تک، مصر سے لیبیا تک اور یونان تک وسیع ہو گیا تھا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز تک، قاف وا قاف فا قاف الف زا، جسے کاکیشیا بھی کہتے ہیں، اب آگے لکھیے، یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کے عربی نام ہیں، یاجوج اور ماجوج دو قبائل عربی میں نام ہیں۔ یہ سب سے پہلے عہد نامہ عتیق یعنی تورات، عہد نامہ عتیق یعنی تورات، جسے آپ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، یعنی تورات زبور کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور بائبل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ۔ جب بولے جائیں لفظ تو آپ کو ایک دم سمجھ میں، عہد نامہ عتیق، اس کا ترجمہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی تورات اور زبور، اور بائبل کو کیا کہتے ہیں؟ انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ۔ اور میں نے یہ دونوں کے کورس کیے، 11 سرٹیفکیٹ کورس کیے جامعہ شفیع کا مدرس ہوتے ہوئے، اور انہی غیروں سے پڑھے، سارے تورات پوری پڑھی، زبور موجودہ پوری پڑھی، انجیل کے امتحانات دیے۔ یہ تقابل ادیان لکھنے سے کئی سال پہلے، اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تقابل ادیان پڑھاؤں گا میں،
اس سے پہلے میں پنجاب یونیورسٹی کا تقابل ادیان کا امتحان بھی MA کا پاس کر چکا تھا، اس وقت وہ بھی پاس کر چکا تھا. تو یہ عہد نامہ عتیق دیکھیے گا، سب سے پہلے یہ یاجوج اور ماجوج کے نام عہد نامہ عتیق میں آئے ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں مکاشفات یوحنا میں بھی ملتے ہیں. مکاشفات یوحنا، بائبل، مکاشفات یوحنا عیسائیوں کی، جی مکاشفات یوحنا میں بھی ملتے ہیں. یاجوج اور ماجوج کو یورپ کی زبانوں میں، یاجوج اور ماجوج کو یورپ کی زبانوں میں گوگ، GOG، یاجوج کو گوگ کہتے ہیں، اور ماجوج کو اور ماجوج کو میں گاگ کہتے ہیں، MAY اور آگے GOG. یورپ کی زبانوں میں گاگ، اور یاجوج کو گوگ اور ماجوج کو می گوگ کے نام سے مشہور ہوئے. مولانا ابھی نقشہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس پر یاجوج اور ماجوج کون سی دیوار کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، اصل تو راجح قول یہ ہے کہ یہ دربند یہ دریائے دجلہ. اب ذرا دیکھیے گا، نقشے کو سمجھتے جائیں. لاہور کدھر ہے؟ یہ کیا ہے؟ کابل، یہ افغانستان، سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ مکہ مدینہ. اور اگر یہ آپ ایران ہے نا، اصفہان، فارس، ایران، خراسان. یہ بعض لوگ خراسان کے بارے میں بھی سوال آیا تھا ایک، کہ جی حدیث کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈوں والے اٹھیں گے لشکر مہدی کی نصرت کے لیے، خراسان کا جغرافیہ کیا ہے؟ تو آج وہ بھی کھل گئی بات. نظر آ رہا ہے یہ کس کا علاقہ ہے؟ خراسان، یہ فارس کا علاقہ، ایران کا، ٹھیک ہے، خراسان. اور اس کے اوپر بحیرہ قزوین، علامہ قزوینی، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ دربند. تو یہاں ہے وہ دیوار، دربند کے علاقے میں دیواریں یاجوج ماجوج ہے. بعض لوگ نا اس دیوار چین کو کہہ دیتے ہیں. اب ذرا دیکھو دیوار چین کہاں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوار چین یاجوج اور ماجوج ہے. یہ کیا ہے؟ دربند. لیکن یہ بات غلط ہے. تمام جتنے مفسرین ہیں اور جغرافیہ دان ہیں وہ اس کو غلط قرار دیتے ہیں. یہ بیجنگ، چائنا، ٹھیک، یہ دیوار چین، یہ نہیں ہے. اب انشاءاللہ دربند کیا ہے اور یہ سب چیزیں لکھنے کی باقی ہے ابھی ہمارا. تو یاجوج اور ماجوج. پھر اس کے بعد ہمارا آخری عنوان باقی بچے گا، اور وہ ہے یثرب. یثرب کا معنی مدینہ منورہ. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا، ہمیں ہمت دی، تو پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کا جغرافیہ، ہر نبی جو قرآن میں آیا نا، اس کا جغرافیہ ہر ایک کا آپ نقشے میں انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.